السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سہیل میر اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں صوفی رنگ چینل 5 کے سنگ۔ الحمدللہ ناظرین، صوفی رنگ پروگرام چینل 5 روزانہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ سلسلہ ہم نے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی حاضری لگانے کی کوشش کی، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پہ پروگرام کیا۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ المعروف لال شہباز قلندر، جنہیں دمادم مست قلندر بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پینل میں کسی تعارف کا محتاج نہیں، ملک پاکستان کے بلکہ میں کہوں کہ پوری دنیا میں آپ کی شناخت ہے۔ آپ ہیں جناب سربراہ سنی تحریک میری مراد جناب سربت اعجاز قادری صاحب۔ جناب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہماری نشریات صوفی رنگ میں ہمارے ساتھ اس پروگرام کو پر رونق بنانے کے لیے اپنی علمی بصیرت کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آج بھی موجود ہیں جی میری مراد سید وقاص ہاشمی صاحب۔ سر آج پھر ایک بار آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا ناظرین، چونکہ سلسلہ ہمارا صوفی رنگ ہوتا ہے، ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ بزرگان دین پر نہ صرف بات ہوگی بلکہ روحانی باتیں بھی ہوں گی، اللہ والوں کی باتیں بھی ہوں گی، اور اس میں ہمارے پاس منقبت پڑھنے کے لیے نعت خواں حضرات اور ہمارے قوال حضرات صوفی سنگر بھی موجود ہوں گے۔ ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت جو کل بھی ہمارے ساتھ موجود تھی، فراز بھائی بھی موجود ہیں۔ فراز بھائی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ سربت اعجاز قادری صاحب، میں آپ ہی سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ اس پروگرام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو سلسلہ ہے کہ حمد باری تعالیٰ کی طرف جائیں گے اور پھر آگے کلام کی طرف، پھر باقی چیزیں انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ سب سے پہلے تو میں سہیل میر صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا جزاک کرتا ہوں اللہ۔ کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام میں مدعو کیا، اور یقیناً اولیاء اللہ سے جو محبت کرتے ہیں اللہ ان سے بے شک۔ محبت کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کو منایا ہوتا ہے، خدمت کی ہوتی ہے اپنے تقوی کی وجہ سے، اپنی پرہیزگاری کی وجہ سے، اپنی تبلیغ کی وجہ سے۔ اور اس کا ایک خوبصورت، میں کہتا ہوں، ایک سلوگن بھی ہے صوفی رنگ جو 555 پہ چل رہا ہے، 5 پہ، چینل 5، چینل 5 پر چینل 5 ہے، اور ہم اس وقت چینل 5 کے سنگ ہیں، اور الحمدللہ صوفی رنگ کا یہ الحمدللہ۔ پروگرام لے کر اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے۔ آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارک، اور یقیناً ان کا ذکر بھی ہمارے لیے باعث سعادت بھی ہے اور باعث بے شفاعت کا شک بے ذریعہ شک بھی بے انشاءاللہ شک بے بنے شک۔ گا۔ بس ایک کوشش ہے چینل 5 کی، آپ کی اجازت شاہ صاحب، آپ کی اجازت سے ہمارے پاس ایک خوبصورت نوجوان ہے، خوبصورت آواز کے ساتھ حمد باری تعالیٰ سے اور اسے قلندری رنگ سے پر رونق کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آواز سے صوفی رنگ کو قلندری رنگ سے بھر دیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ جزاک سے میں نے اللہ۔ یہ کہا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صوفی رنگ کو قلندری رنگ سے بھی آپ نے پر رونق کرنا ہے، تاکہ یہ بزم میں ایک تازگی آ جائے گی، اور اس کے بعد مجھے پتہ ہے سربت بھائی اور شاہ صاحب نے انشاءاللہ اس تازگی کے بعد جب چارج ہونا ہے نا، تو بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ جی، صوفی رنگ چینل 5 کے ساتھ۔ کیا بات ہے، صوفی رنگ سبحان چینل 5 کے ساتھ، اور حضرت نے بھی بول دیا تھا، اجازت دے دی ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ لال شہباز قلندر کی شان میں کوئی مشہور زمانہ کلام۔ صوفی رنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور کبھی آپ کو قلندری رنگ، کبھی خواجہ کا رنگ ملے گا۔ ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، جڑے رہیں چینل 5 کے ساتھ۔ چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صوفی رنگ چینل 5 کے سنگ، اور ہم نے آپ سے کچھ اسی طرح کا وعدہ کیا تھا کہ صوفی رنگ میں آپ کو ہر طرح کا رنگ نظر آئے گا۔ شاہ صاحب، آپ سے آغاز کرتا ہوں بریک کے بعد کہ صوفی رنگ میں آج ہم نے قلندری رنگ کی بات کی ہے، اور لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی جو خدمات ہیں، اور سندھ دھرتی پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم تحفہ ہے، آپ ان کی سوانح حیات پر ذرا روشن ڈالیں، تاکہ اس پروگرام کے توسط سے ہمارے نیو جنریشن کو اور ناظرین کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ بہت شکریہ سہیل بھائی۔ آج ماشاءاللہ پروگرام میں 6 نہیں، 7 نہیں، 8 نہیں، 12 چاند ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان ہمارے اللہ، ہر سرور دل بھائی کی عزیز وجہ سے ایسا ہی ہے، محترم جرنیل اہل سنت ایسا ہی ہے، جناب سربت الحمدللہ اعجاز قادری صاحب الحمدللہ۔ تشریف فرما ہیں،
اور یہ ایک ایسا نام ہے، ایک ایسی ذات ہے کہ جس سے سنیوں کے دلوں کو بڑی ٹھنڈک ہے۔ اللہ پاک ان کے علم میں عمر میں برکت دے۔ آمین اللہم آمین۔ سندھ دھرتی کو اگر آپ یوں جانیں کہ یہ باب العلم ہے، علم کا دروازہ، اور اگر میں کہوں تو بات جڑ جاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اللہ اور سندھ بھی علم کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو یہ ایک کڑی مل رہی ہے، سبحان اور اللہ، اسی سبحان اولاد علی کا ایک پھول حضرت سیدنا عثمان مروندی، جو کہ حضرت سید کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کے والد، آپ کی والدہ اپنے زمانے کے نامور نہ صرف علماء میں تھے، آپ کی والدہ انتہائی عبادت گزار، سبحان آپ کے والد کے دروازے پر وقت کے بڑے بڑے جید علماء علم سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ تو ایک علمی گھرانے میں آپ کی آنکھ کھلی، ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والد سے حاصل کی، اور 6 یا 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان علم حدیث، علم الہیات، علم انصاب، اور سب سے بڑھ کر فلسفی تھے آپ۔ سبحان اللہ، فلاسفر میں بہت بڑے فلسفی تھے، اور فلسفے میں بہت بڑا ایک آپ نے کام کیا ہے جو آج مغربی دنیا اس سے استفادہ اٹھا رہی ہے۔ سبحان اللہ، حضرت عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اپنے پیر و مرشد کے کہنے پر سندھ دھرتی پہ تشریف لائے، اور جب آپ نے سندھ میں قدم رکھا تو اس وقت سندھ کے چاروں طرف ایک عجیب و غریب ماحول تھا، نافرمانی اور احکام خداوندی کی پامالی۔ اس وقت جب آپ نے یہاں قدم رکھا ہے تو آپ کے قدم رکھنے کی برکت سے اللہ یہ جو سیون ہے، سبحان اللہ، اس سیون شہر کا عالم یہ تھا کہ یہاں پر صبح، دوپہر، شام، رات، دن کے 24 گھنٹے احکام خداوندی کی پامالی ہوتی تھی۔ حضرت نے جب یہاں قدم رکھا، اسی گلی میں قدم رکھا جو اس تمام احکام خداوندی کی پامالی کا گڑھ دی، اور جب آپ نے یہاں قدم رکھا تو قدم رکھنے کی برکت سے پروردگار نے صرف سید زادے کی برکت کا یہ عالم تھا کہ وہ جتنے بھی احکام خداوندی کی پامالی کے کام ہو رہے تھے، آپ کے قدم کی برکت سے وہ سارے کے سارے دور ہوتے چلے گئے۔ سبحان اللہ، مذہبی رواداری کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو مسلم کے درمیان ایک خاص قسم کا تعلق قائم کیا، اور ہندوؤں کو اسلام کا ایک خوبصورت چہرہ، جیسے میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ جو سب سے خوبصورت چہرہ ہے وہ ہے صبر۔ صبر، سبحان یہ مہینہ سروت بھائی صبر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پروردگار نے امت مسلمہ کو صبر حاصل کرنے، صبر سیکھنے کا حکم دیا ہے۔ ٹریننگ ہے۔ ہمارے صوفیوں کی جو خاص ایک نشانی ہے، خاص، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ صبر ہے۔ سیدہ خاتون جنت امام عالی مقام کے بھانجے بھتیجے کٹوانے کے باوجود بھی وہ پورے قد سے میدان میں کھڑے ہو کر کے بتا رہے تھے کہ ہم محمد عربی کے گھرانے کے لوگ ہیں، ہم ان ظلم و ستم سے ڈر جانے والے نہیں ہیں بلکہ ہم ڈٹ جانے والے ہیں۔ یہی حضرت عثمان مروندی لال شہباز قلندر کا تھا کہ جب راجہ دیر نے آپ کے خلاف ظلم و ستم کا ایک طوفان بدتمیزی شروع کیا، اس وقت حضرت نے کھڑے ہو کر کے بتایا کہ یہ حسین کا پوت ہے، یہ علی کا پوت ہے، اتنی آسانی سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ اور راجہ دیر کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور الحمدللہ حضرت سیدنا عثمان مروندی لال شہباز قلندر نے اپنے اخلاق کی تلوار سے اس ہندو معاشرے کے اندر اسلام کی شمع کو روشن کیا، جس کی روشنی سے آج بھی الحمدللہ سیون جگمگا رہا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی قبلہ نے جس انداز سے سمجھانے کی کوشش کی، گویا کہ سمندر کو آپ نے کوزے میں اور کیا۔ یہی بات کر رہے تھے سروت بھائی کہ آپ نے کہا کہ شاہ صاحب کی موجودگی میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، سلسلہ جاری ہے شاہ صاحب سے۔ اچھا سروت بھائی، میرا آپ سے متعلق یہ تھا سوال کہ جیسا کہ بزرگان دین کی تعلیمات ہم 1950، 1960، 1980 کی دہائی میں دیکھیں تو ایک ادب کا تقاضا، ایک علمی مجالس کا ہونا، اور وہ فوقتاً سلسلہ، میں نے کل بھی پروگرام میں مہمان سے کہا کہ سلیبس میں چیزیں ہوا کرتی تھی، صرف مولویوں کی اور خانقاہوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ یہ ہمارے دین ایمان کا حصہ ہے، اب اسے الگ کر دیا گیا یا کہیں اس پہ کوئی کمی کوتاہی ہے، آپ اسے کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور آپ اسے کس طرح بیان کریں گے یہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا سہیل بھائی بہت شکریہ، اور میں نے اس کو ایک
اس کے لیے ایک سلوگن تھا نا، صوفی رنگ چینل 5 کے سنگ. سبحان اللہ. ایسا تو ایک بہت اچھا یہ آپ نے پروگرام کا آغاز ہے، جس سے ہماری جو نوجوان نسل جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہے. اور جیسے ابھی میں نے حضرت صاحب کی گفتگو سن رہے تھے، آپ نے رواداری، محبت، صبر، یہ احساس، مطلب رمضان تو احساس کا مہینہ ہے، احساس کرنا ہے کہ مجھے اس کی پیاس کا احساس، مجھے اس کی سبحان غربت اللہ، کا سبحان احساس، اللہ، مجھے سبحان اپنے اللہ. پڑوسی کا احساس، اللہ رشتوں کا اکبر، احساس، اللہ وہ اکبر. کیوں ہے؟ وہ ختم ہو گیا. تو دادا، ایک پوتا کہتا ہے دادا سے، دادا یہ آپ کی زندگی کیسی تھی؟ نہ آپ کے دور میں چینل تھا کوئی، نہ آپ کے وہ میڈیا تھا، نہ فیس بک تھی، نہ انسٹاگرام تھا، تو آپ کیسی زندگی آپ نے گزاری؟ کیسے؟ جیسے بیٹا تم گزار رہے ہو، تمہارے پاس تو سب کچھ ہے نا، لیکن بہت پیاری اخلاقیات بات، نہیں بہت ہے، پیاری بات کی محبت آپ نہیں نے. ہے، رواداری اللہ نہیں اکبر. ہے، رشتوں کا احساس نہیں ہے، صبر نہیں ہے. اور یہ ہمارے اولیاء اکرام جو تھے، جو اللہ کے دوست تھے، انہوں نے رب کو منایا، اپنے رات کو نفس کے خلاف جہاد کیا. جو سب سے بڑا جہاد تھا وہ یہ نفس کے خلاف تھا. وہ جہاد کر کے یہ اللہ کے ولی بنے، اللہ کے دوست بنے، جنہیں ہم فرینڈس آف اللہ بھی کہتے ہیں. انہوں نے اپنے تقوی سے، اپنے پرہیزگاری سے، کیا بات ہے، کوئی سبحان پرچی سے اللہ. نہیں، پریشر سے نہیں، پریکٹیکلی کر کے پریکٹیکل دکھایا. آپ کو پیش سبحان کر اللہ. کے دیا. مطلب میں ایک بزرگ کا واقعہ سنوں تو وہ جب وہ پہاڑ میں جاتے تو تاجروں نے کہا ہم حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تو آپ کوئی ہمارے لیے ان سے پوچھے کہ کوئی نصیحت فرما دیں. کہنے اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا، اب وہ گئے تو جب مختصر کر رہا ہوں اس کو شارٹ میں، تو انہوں نے کہا کہ بس ان سے کہنا کہ دنیا کو دل سے نکال دو. اللہ اللہ. ان اللہ والوں نے دنیا کو دل سے نکالا تھا. صبر ان کے اندر کٹ کٹ کے صبر تھا، استقامت سب کچھ تھا. وہ کہا نا کہ عقل زاہد اور عشق صوفی میں بس اتنا ہی فرق ہے کہ جو عقل زاہد ہوتا ہے اسے خوف آخرت ہے، اور صوفی کو ذوق آخرت ہے. اللہ والوں میں اور مطلب عقل زاہد میں. بے شک. اچھا، وہ جب اس تاجر پہنچے، اب وہ ان سے ہمت نہیں ہو رہی، کیونکہ انہوں نے 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا، اشراق پڑھتے ہوئے دیکھا، اور ان کے پاس کوئی ایسے اثاثہ جات بھی نہیں تھے. تو پھر وہ کہہ رہے تھے یار ہم کہیں گے کیسے بزرگ صوفی سے کہ حضرت انہوں نے غوث پاک نہیں کہا. انہوں نے کہا دنیا کو دل سے نکال دو. یہ میرے اور آپ کے لیے آج نصیحت ہے. یہ جملہ اتنا سا ہے کہ دنیا کو دل سے نکال دو. جب وہ واپس آئے، اب بزرگ نے پوچھا حضرت ایسی کیا بات تھی جو آپ نے، انہوں نے کیا کہا؟ اب وہ شرما رہے ہیں کہ انہوں نے ان کا تقویٰ دیکھا تھا، ان کا صبر دیکھا تھا، ان کا برداشت دیکھا تھا. وہ ان سے کہنے کی ہمت نہیں. کہنے کہو کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا دنیا دل سے نکال دو. کہنے کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں جب غاروں میں عبادت کرتا ہوں تو جب میں نماز پڑھنے وضو کرنے کے لیے جاتا ہوں تو مجھے جا نماز کا خیال آتا ہے. جب میں جا نماز پہ آتا ہوں تو مجھے لوٹے کا خیال آتا ہے، جو وضو کا لوٹا تھا. تو یعنی کہ آپ دیکھیں ایک، اور ہم نے دنیا پوری اپنے اندر رکھی ہوئی ہے. ناظرین، یہ گفتگو کا سلسلہ جو سیکھنے سکھانے کا جاری رہے گا. ایک چھوٹی سی بریک ہے اور پھر سرورت بھائی سے ہی آغاز کریں گے. اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. کہیں مت جائیے گا، جڑے رہیں چینل 5 کے ساتھ پروگرام صوفی رنگ میں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. جی ناظرین، صوفی رنگ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. اتنی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اولیاء اللہ پر بات کرتے ہیں، لیکن رمضان ہے، مہمانوں نے بھی جانا ہوتا ہے، کافی طویل سلسلہ ہوتا ہے. اعجاز بھائی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات آپ کر رہے تھے ایک جنریشن کی. کوئی ایسا پیغام اس پلیٹ فارم سے جانا چاہیے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، جس سے ہمارے نوجوانوں کو سیکھنے کے لیے ملے اور ادب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے، آپ کے توسط سے، چینل 5 سے بھی کہوں گا کہ اس سلسلے کو کنٹینیو رکھیں. انشاءاللہ رمضان کی تقریب نہیں ہوئی، اس کو کنٹینیو رکھیں تاکہ جو آج ہماری جنریشن میں جو گیپ آیا ہے اس گیپ کو، اور ان کے اندر جو صبر کا مادہ ختم ہو گیا، وہ زندگی یہ ان صوفیوں کی زندگی خالی نام لینے سے نہیں ہے، جب تک کہ ان کی سیرت اور کردار کو ہم اپنائیں گے نہیں، اپنے اندر نافذ نہیں کریں گے. اپنے 6 فٹ کے جسم پہ، 5 فٹ کے جسم پہ ہمیں نافذ کرنا ہوگا. اور جیسے ابھی شاہ صاحب قبلہ فرما رہے تھے جب وہ آئے اور مسلمان اور ہندوؤں کا ایک ذکر فرمایا، آپ کسی بھی صوفی کی درگاہ پہ جائیں، لیکن لاٹ شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے جب آپ مزار پہ پہنچیں گے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ہندو باقاعدہ قافلے کی صورت میں آتے ہیں مسلمان. انہوں نے جو آج کا پیغام ہے، 2025 کا پیغام ہے کہ رواداری، محبت، پیار، رشتوں کا احساس. وہی رمضان کا مہینہ بھی یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ ہماری ٹریننگ کر رہا ہے، ہمیں احساس دلا رہا ہے. پیاس ہے تو پتہ چل حلال ہے چیز، پانی پی سکتے، کھانا کھا سکتے، لیکن نہیں میرے رب کا حکم ہے، نہیں رب کی رضا میں خوش ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج
ان بزرگوں کا جلال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے آپ بزرگ کے مزار پہ جائیں تو وہاں ہر لوگ آتے ہیں، وہاں پہ ہندو بھی آ رہے ہیں، مسلمان بھی آ رہے ہیں. یہ سبق ہے رواداری اور محبت کا، اور ہمیں اس کو اپنانا ہوگا. اور یہ آپ لوگوں کا یہ جو پروگرام ہے بزرگان کا ذکر ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں حکومت پاکستان، حکومت سندھ سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ کتابوں میں ان کے ذکر کو ایڈ کیا جائے، تاکہ لوگوں کے اندر ہم دوسروں کے ہیروز کو پڑھا رہے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کو پڑھائیں، ہم اپنے اللہ کے بزرگوں کو پڑھائیں، ان کو ہم پڑھائیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں ملک میں امن، آپ ملک میں چاہتے ہیں دہشت گردی کا خاتمہ، ملک میں چاہتے ہیں کہ ہم ایک یکجا ہو کے رہیں، اور یہ جو دہشت گردی آج جو عروج پہ آج آپ دیکھیں کہ اس 15 دنوں میں 15 مفتی اکرام کو گولیوں سے مار دیا گیا. اس 15 دن سے دہشت گردی چل رہی ہے. لیکن کیا ہے، صرف یہ کہ دین سے دوری، ان بزرگان دین سے دوری. اور ایک اور آپ کے توسط میں خواہش کا اظہار کروں گا، وہ یہ کہ جتنے درگاہیں ہیں، جتنی بزرگان دین کے مزارات ہیں، ان کے ساتھ یونیورسٹی، ان کی سوچ آف تھاٹ، ان کی جو سوچ تھی، اس فکر کو تھے، اس کو ہم امپلیمنٹ کرانا ہے. تو ہم ان کے ساتھ ان کی اس سوچ کے مطابق آپ کو کوئی فنڈ کی بھی ایسی ایکسٹرا ضرورت نہیں پڑے گی. یہ لال شہباز قلندر کا فنڈ اتنا ہے کہ وہ پورے پاکستان کو چلا دے، لیکن مجھے اس کو امپلیمنٹ کرانا ہے، یہ چیزیں بنائیں اور ان کے رواداری، محبت اور صبر کے اور اثار کے پیغام کو سبحان اللہ، ماشاء اللہ. شاہ صاحب بہت ہی خوبصورت بات اور سلسلہ ہے. شاہ صاحب جیسے فنڈز کی بات کی، ہم تو یہ کہتے ہیں صوفیوں کی درگاہوں پہ جو لنگر چل رہا ہوتا ہے وہ مطلب کئی فنڈ سے زیادہ ہوتا ہے. آپ کیا مطلب پیغام دینا چاہیں گے اس پلیٹ فارم سے؟ میں یہ عرض کروں کہ ہمارے سب سے اہم ترین چیز ابھی ثروت بھائی نے بھی ماشاءاللہ اس کو ہائی لائٹ کیا، تعلیمات. ٹھیک ہے نا. اب تعلیمات کو اگر ہم حضرت لال شہباز قلندر کی زندگی میں دیکھیں تو ان کے جو ماننے والے تھے، پیروکار تھے، مریدین تھے، جہاں لال شہباز قلندر کا ذکر ہو اور بودلہ کا ذکر نہ ہو تو یہ ناکافی رہتا ہے. بودلہ حضرت کا ایسا خاص مرید تھا جسے راجہ دیر نے قید کیا ہوا تھا، اور ظلم و ستم کو تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا کیونکہ میری زبان لڑکھڑا جائے گی. اس قدر بودلہ پہ ظلم و ستم تھا کہ اس کا جسم کے کئی حصے کٹے ہوئے تھے، اور ان کٹے ہوئے حصوں کے اندر سرخ مرچ بھری جاتی تھی، اور اس کے اوپر پھر کوڑے برسائے جاتے تھے. چاروں ہاتھوں پیروں میں، گلے میں توق ڈالا ہوا، زنجیریں بندھی ہوئی ہیں، اور نہ جانے کتنے مہینوں سے وہ کھڑا ہے زنجیروں کے اندر. بس وہ ایک ہی نعرہ لگاتا تھا کہ میرا مرشد آ رہا ہے، میرا مرشد آ رہا ہے. راجہ دیر کے جتنے بھی سپاہی تھے نا، وہ اکثر و بیشتر کہتے تھے کیا بکواس کرتا رہتا ہے تو، میرا مرشد آ رہا ہے، میرا مرشد. کون مرشد آ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا مرشد آ رہا ہے، مجھے خوشبو آ رہی ہے، میرا مرشد آ رہا ہے. تو اپنے مرشد کو وہ یاد کر رہے تھے. وہ جو تعلیمات ہیں نا مرشد کی کہ ذکر مرشد ہونا چاہیے، وہ ذکر مرشد چل رہا ہے. اور اس ذکر مرشد کی برکت یہ ہوئی کہ ایک دن حضرت لال شہباز قلندر وضو کرتے ہوئے، جو بندہ وضو کرا رہا تھا اس سے فرمایا تمہارا ایک بھائی ہے بودلہ نام ہے. اس نے کہا ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. کہ اللہ بس وہ راجہ دیر کی قید میں ہے، آج رات وہ آ جائے گا. سبحان اللہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ حال کے اندر جہاں وہ قید کیا ہوا تھا نا، ایک روشنی سی آتی ہے. شاہ صاحب میں سلسلہ جاری ہے، آپ ہماری نشریات کے حصہ رہیں گے اور ہم کوششیں کرتے ہیں کہ اس ٹاپک کو پھر کنٹینیو کریں آپ کی موجودگی میں. ناظرین میں نے کہا نا وقت بڑا قلیل ہوتا ہے اور ہمیں بڑے اختیارات کی کمی ہوتی ہے، اس کو دیکھنا ہوتا ہے. اپنا کل تک کے لیے خیال رکھیے گا، کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اسی طرح کے خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے. جانے سے پہلے بڑا مختصر ٹائم ہے، فراز بھائی آپ قلندری رنگ کو ذرا اجاگر کر دیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. رمضان